बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। सूरह कौसर में अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाते हैं अपने प्यारे और पाक महबूब और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। रब ताला फरमाते हैं कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई, सो रब की शुक्रगुजारी में नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। बेशक आपका दुश्मन ही नाकामो नामुराद होगा। अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत फरमाई है कि जितनी अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब से मोहब्बत फरमाते हैं, हम अगर क़यामत तक भी ज़िंदा रहें तो हमारी जो है वो अक्ल और हमारी समझ जो है कभी भी उस मेयार तक नहीं पहुंच सकती, उस पैमाने तक जितनी अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फरमाते हैं। तो ये सूरह मुबारका जो है अल्लाह पाक ने, इसका पस मंज़र ये है कि हमारे प्यारे और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की 4 साहबजादियाँ मक्का मुकरमा में जो है वो तशरीफ़ लाईं सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद मुबारक में, और 2 साहबजादे, एक हज़रत कासिम और दूसरे हज़रत अब्दुल्ला। लेकिन वो बहुत बचपन में इंतकाल फरमा गए, दोनों साहबजादे इंतकाल फरमा गए तो दुश्मनों को मौका मिल गया बातें करने का। मुशरिकीन मक्का को, ख़ास तौर पे एक मुशरिक आस बिन वाइल बदबख्त था, तो उसने तंज किया, ताने मारे उसने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चूँकि कोई बेटा नहीं है तो इसलिए ये माज़ल्लाह अब अबतर हैं। अबतर कहते हैं उस बंदे को, माज़ल्लाह कहा जाता है कि जिसकी कोई आल औलाद ना हो, जिसका कोई नामो निशान ना हो, तो उसको अबतर कहा जाता है कि ये तो बहुत अबतर है। एक वर्ड होता है बरतर, बरतर होना यानी बढ़िया होना, तो एक होता है अबतर माज़ल्लाह यानी कि घटिया होना। तो जब ये ताना दिया तो रब ताला की जो है अपने महबूब से मोहब्बत और उसका ये तकाज़ा कि अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल ने सूरह कौसर जो है वो अपने महबूब की मोहब्बत में नाजिल फरमाई और फिर जवाब दिया मुशरिकीन मक्का को, ख़ास तौर पे आस बिन वाइल लाइन को, कि रब ने फरमाया कि ए महबूब, बेशक हमने आपको कसीर खैर अता फरमाई, यानी कि भलाइयाँ अता फरमाई बहुत ज़्यादा। हम सब जानते हैं जो अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल के अपने प्यारे हबीब से जो मोहब्बत का जो एक माशाल्लाह से मिसाल है कि कुरान मजीद में जगह जगह पर अल्लाह ताला ने अपने महबूब की, अपने प्यारे हबीब की कस्में खाई हैं। कभी आप सरकार की मुबारक जुल्फ़ों की कस्में खाई हैं, कभी अल्लाह ताला ने कहीं भी आपको कमली ओढ़ने वाला फरमाया है, कहीं आपको मुदस्सिर फरमाया है, कहीं यासीन फरमाया है, कहीं तोहा फरमाया है। तो अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल इस कदर मोहब्बत फरमाते हैं अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। खैर कसीर ये कि अल्लाह ताला ने जो है हौज़े कौसर यानी कि अल्लाह पाक ने कौसर का जो जाम है, जो जन्नत में अल्लाह ताला के हुक्म से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की शफाअत से ऐसा एक जाम है, उसका नाम कौसर है, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार को अल्लाह पाक ने अता फरमाया है कि आप कमाल रहमत से जिसको चाहें अपनी उम्मत में से उस जाम को जो है वो अता फरमाएं।
تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب اپنے اللہ کے شکرانے میں نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یعنی کہ مطلب کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، جو یہ اس طرح کے تانے مارتے ہیں آپ بالکل اس چیز کی ٹینشن نہ لیں، اس چیز کی فکر نہ کریں، بلکہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہی ناکام و نامراد ہوگا اور وہی بے نشاں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہے اپنے حبیب سے محبت اور جو اللہ پاک کی فرمانے علی شان ہے، تو کیا ہوا، وہ اس طرح سے سچ ہوا کہ وہ جو آس بن وائل تھا تانا زنی کرنے والا، اس کے بیٹے جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، بیٹے تھے آس بن وائل کے، کلمہ پڑھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے تھے، اور پھر رب نے بتا دیا، جس طرح کہ فرعون کو ہم جب پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ فرعون اس ڈر سے کہ مطلب تمام ماؤں کے بیٹوں کو مروا دیا کہ ان میں وہ بچہ ہوگا جو میری سلطنت کو الٹا دے گا، جو میری جو ہے وہ ختم کر دے گا، میری اقتدار کو ختم کر دے گا، لیکن رب کا منشا یہ ہوا کہ اسی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، یعنی فرعون کے گھر میں ہی پرورش ہوئی، اور فرعون کے جو ناپاک عزائم تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں ہونے دیا۔ اسی طرح سے جو یہ لوگ کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم کیا ہو، بنا اولاد کے، یعنی بنا نرینہ اولاد کے بھی میرے محبوب کے ڈھنکے جو ہیں وہ زمین میں آسمانوں میں ہر جگہ پہ ڈھنکے بجیں گے، اور نو ڈاؤٹ پوری دنیا میں ماشاءاللہ سے کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے پیارے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک نہ بھیجا جائے، کیونکہ بہت جو اسلامی ممالک ہیں اس میں ٹائمنگ کا فرق ہے۔ تو خاص آپ گوشہ درود کو لے لیں، جو علامہ طاہر قادری صاحب نے گوشہ درود بنایا ہے، اس میں 24 گھنٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے درود پاک۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا کہ رب تعالیٰ نے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی آخر الزماں پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی فرمائش ہے اور اللہ کی سنت بھی ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود بھیجنا۔ تو آج کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں معاذ اللہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دل چیر دینے والی باتیں کرتے ہیں، نور نہیں تھے سرکار، بشر تھے، ہمارے جیسے تھے، کوئی معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اور پھر بھی جتنا بھی ہم اپنے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار سے جتنی بھی محبت کا دعویٰ کر لیں کم ہے، جتنی بھی محبت کا دعویٰ کر لیں کم ہے، ہم جتنا بھی چاہیں اپنے پیارے حبیب کی جو مبارک جو ان کے رتبے ہیں ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ اللہ پاک نے ملائکہ کرام کی ڈیوٹی لگا دی کہ 24 گھنٹے طواف کرنا ہے میرے محبوب کے جو ہے وہ مزار شریف کا، تو 24 گھنٹے 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور جو ایک دفعہ اپنی ڈیوٹی کو نبھاتے ہیں تو قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ پھر آج کل کے دور میں کیا ہو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر چلنے والا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا سچا پکا عاشق، غلام، صادق اور امین، ہمارے پیارا مرشد عمران احمد خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کچھ اس طرح کے تانے ان کو بھی دیے جاتے ہیں چونکہ بچے نہیں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، ادھر نہیں ہے تو یہ ہے تو وہ ہے۔ لیکن میں ایک یہ چھوٹی سی اپنے محبت سے میں ذکر کرنا چاہتی ہوں اپنے مرشد کا، خدا کی قسم ہے، اللہ رب عز و جل کی قسم ہے، اور جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور قسم ہے اللہ تعالیٰ کی اس پیار کی جو اس کو اپنے حبیب سے ہے، کہ ہم اپنے مرشد سے، اپنے ہادی، اپنے رہبر سے، اپنے بچوں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، ہم اپنے ان ماں باپ سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ بھی نہیں ہیں، قبروں میں ہیں،
اور ہم ہر رشتے سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، اس لیے پیار کرتے ہیں کہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے، اس لیے پیار کرتے ہیں کہ ان کے اعمال ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف جانے والے ہیں، اور اللہ ہی ان کی حفاظت فرمائے گا، اور تانا دینے والوں کو اللہ تعالیٰ ہی جواب دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔